السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عرفان ملک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹریٹ ٹائم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں۔ آپ کو بتا دیں کہ ریسنٹلی جو ہے غلام نبی آزاد صاحب نے اپنی پارٹی جو ہے بنائی ہے، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلی بار بھی ان کا جو یہاں پہ دورہ تھا، کافی تعداد میں لوگوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ آج آزاد صاحب جو ہے وہ چناو ویلی کے دورے پہ ہیں اور ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چناو ویلی کے دورے پہ ہیں آپ، یہ جو چناو ویلی ہے یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، کیسا فیل ہوتا ہے یہاں پہ آ کے؟ اور 5 دن کا دورہ چلے گا آپ کا، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ نہیں، چناو ویلی میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ میں چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے رولنگ پارٹی میں رہا ہوں، چناو ویلی میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ ہاں، ایک ہی وقت میں آنا بڑا مشکل ہر جگہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ چناو ویلی بہت بڑا علاقے کے حساب سے بہت لمبا چوڑا ہے، چاہے آبادی کے حساب سے نہیں ہو، تو یہاں ٹکڑوں میں آنا پڑتا ہے۔ کبھی رامبن ڈسٹرکٹ میں، کبھی ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں، کبھی کشتواڑ میں، کیونکہ ایک ہی دفعہ آنے کے لیے کئی ہفتے لگتے ہیں۔ آج کا بھی میرا جو 5 دن کا دورہ ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی 10واں حصہ ہی کور ہو جائے گا۔ پوری چناو ویلی کو کور کرنا ہو تو 2-4 مہینے بلکہ 6 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ اور جب سے گاڑیاں ہمیں نے پہنچائی علاقے میں، آپ تب سے لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آ جائے۔ پرانے علاقے جب ہوتا تھا، ٹائم ہوتا تھا، تو ڈوڈا میں پورے 13,000-14,000 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو پھر الگ ڈسٹرکیں بنی تو لوگوں نے کہا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بنو، پھر تحصیلیں بنی تو ہے تحصیل، پھر بلاک بنائے ہم نے تو بلاک پہ آ جاؤ۔ آج ہر جگہ سڑکیں ہیں تو عوام کی ایک خواہش رہتی کہ ہم ہر گاؤں میں جائیں۔ تو ٹائم تو اتنا ہی ہے، وہ تو بڑا نہیں ہے، عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی بڑی نہیں ہے، تو ہر گاؤں میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں تک پہنچ پائے، لیکن بدقسمتی سے میرا پروگرام پچھلے مہینوں میں 2-3 مہینوں میں کچھ علاقے میں نے چناو ویلی کے کیے تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ ابھی مت رکھیے، اس کو پوسٹ پون 2 مہینے میں کریے اور نومبر میں آئیے، تب تک ہماری جو فصل کا زمین کا کام ختم ہوگا۔ اب میں فصل و زمین کا کام ختم ہو کے 5 دن کے لیے آیا، لیکن اب بارش اور برف شروع ہو گئی، تو اسے قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، تو اس لیے آج کا پروگرام جتنے تھے سب کینسل ہو گئے۔ آج کوئی 7,000-8,000 کی بلندی پہ میری پبلک میٹنگ تھی، وہاں تو رات سے ہی برف باری اور بارش ہو رہی ہے۔ کل بھی پروگرام ہے تو کل بھی برف اور بارش برابر جاری رہے گی، لیکن میں نے تہیہ کیا ہے کہ چاہے برف ہو بارش ہو، کم لوگ آ جائیں، لیکن میں ان علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی پروگرام کینسل آج بھی غلطی ہوئی، ہمیں کینسل نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کا پروگرام بہت اونچائی پہ تھا۔ کل سے پروگرام ہے وہ اتنی اونچائی پہ نہیں ہے، وہ 6,000-7,000 تک ہی ہے۔ آج کا 8,000 کی زیادہ بلندی پہ پروگرام تھا، اور وہاں برف میں واقعی لوگوں کو دقت آتی اور ہماری گاڑیوں کو وہاں پہنچنے میں بھی دقت آتی۔ مایوسی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اپنے علاقے میں جا کر، اور مایوسی بھی ہوتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ اپنے لوگ کوئی 5 سال بعد ملتا ہے، کوئی سال بعد ملتا ہے، کیونکہ لوگ بھی مزدوری کے لیے، کام کاج کے لیے باہر جاتے ہیں۔ جب میں آتا ہوں وہ ہی نہیں ہوتے ہیں، اور دور دراز علاقوں سے لوگ پہنچ بھی نہیں چاہتے، پہنچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ جو ایک وقت تھا ہمارا وقت، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے آسمان کے تارے توڑ کے لائے، لیکن یہ یقین کہہ سکتا ہوں کہ ہر مزدور کو کام تھا، کیونکہ ہر سڑک، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں نہیں تھی جس کے لیے سڑک نہیں بن رہی تھی، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مزدوروں کو مزدوری ملتی تھی، سڑک کے کام ملتے تھے۔ PWD میں، دوسرے رورل ڈیولپمنٹ میں، منریگا بھی تب چلتا تھا، منریگا میں ملتے۔ آج نہ منریگا ہے، آج نہ ایریگیشن کا کوئی کام ہے، نہ فلڈ کنٹرول کا کوئی کام ہے، نہ PWD کی کوئی سڑک بن رہی۔ ساتھ ساتھ اس وقت
میں نے بہت سارے نئے ہسپتالوں، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی تعمیر کی تھی، اس میں لوگ کام کرتے تھے. نئے ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج کی تعمیر ہو رہی تھی، اس میں مزدوروں کو مزدوری ملتی تھی، میسن کو اس کو کام ملتا تھا، کارپینٹر کو کام ملتا تھا. آج بھی وہ سب بیکار ہے. روزگاری نوکریاں بھی کھلتی تھیں. آج نوجوان مایوس سے پڑھا لکھا، کوئی روزگار کے نئے ذریعے نہیں ہے. جو لگا ہے ڈھاک پہ تب لگا ہے، وہی 15 سال سے 20 سال سے 2000-3000 میں کام کرتا ہے. ان کے بال بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں والدین ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بغیر شادی شدہ کے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے. وہ مایوس ہے، وہ ڈرگ کی طرف سے جا رہے، رجوع ہو رہا ہے. یہ اور بھی تباہی اور بربادی ڈرگ کرے گا. بیکاری، بے روزگاری اور اس کے ساتھ ڈرگ، تو ایک تباہی کی طرف میں دیکھ رہا ہوں ہماری ریاست. یہ چناب ویلی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر ریجن کی کہانی ہے. یہ کشمیر وادی کی کہانی ہے، یہ جموں پراونس کے لوگوں کی کہانی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کوئی ایک طبقہ ہے. یہ میرے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ایس سی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ایس ٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے میں نے ایک کوشش کی ہے، اور اللہ کرے اور لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس میں ہماری مدد کریں، تو شاید ہم اس دلدل سے، اس مصیبت سے ہم بچا پائیں لوگ. سر، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگوں سے ہم جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں، میں آپ کو یہ پرسنلی بتاتا ہوں، میں بہت سارے علاقوں میں گیا اور میں نے لوگوں کی رائے لی. لوگوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ اگر جموں کشمیر میں کوئی سی ایم ہوگا تو آزاد صاحب ہونے چاہیے. اور ایک طرف سے جب بھاجپا کا بھی بیان آتا ہے اس بار 50 کے پار، اور جب ہم دور دراز پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں جا کے، تو وہاں پر ایک ہی آواز آتی ہے کہ آزاد صاحب کو ہم اس بار جو ہے وہ سی ایم دیکھنا چاہیں. میں گزارش کروں گا کہ اس وقت ووٹ دھرم کے نام پہ بٹنا نہیں چاہیے. جی. دھرم کا ہم آدر کرتے ہیں. ہر انسان کو میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے دھرم کا پالن کریں. ہمارے ہندو بھائی بہنیں اپنے دھرم کا پالن کریں، مسلمان بھائی بہنیں اپنے دھرم کا پالن کریں. لیکن سیاست اور دو دھرم الگ الگ چیزیں ہیں. سیاست میں ہمیں دھرم کو باعزت الگ کر دینا چاہیے راجنیتی سے. راجنیتی میں ہمیں سوچنا ہے ہماری سڑکیں کیسے بنیں گی، ہماری تعمیر کیسے ہوگی، ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہمارا روزگار کیسے پیدا ہوگا، ہمارا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا. تو اس کے لیے کوئی مخصوص دھرم کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے. وہ اس انسان کی سوچ ہونی چاہیے. ہم انگریزی میں اس کو ایپٹیچیوڈ کہتے ہیں، مطلب اس کو وہ اس کے دھیان دماغ اس طرز کا بنا ہونا چاہیے. کسان کا دماغ طرز بنتا ہے کیسے کھیتی ہم بنائیں، دکاندار کا ہم کیسے سیل بنائیں اور بزنس پیدا کریں. ہر پڑھائی ٹیچر کا ہوتا ہے کہ میں زیادہ کتابیں پڑھوں اور اچھی طرح سے پڑھوں. ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹری اور تجربہ اور سب سے بہترین ڈاکٹر کیسے بنوں. اب میں سیاستدان ہوں، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، میں انجینئر نہیں بن سکتا، اور ڈاکٹر اور انجینئر سیاستدان نہیں بن سکتا. تو وہ جو اس کھیل میں پیدا ہوا ہے اور اس کھیل میں کامیاب ہوا ہے، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، ذات بھی کچھ بھی ہو، وہی کامیاب رہے گا. لیکن اگر کسی مخصوص دھرم سے تعلق رکھنا ہو، لیکن اس میں اس ماحول میں پیدا نہیں ہوا ہو، اس فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا ہوگا، تو وہ دھرم کو بہت عزت کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوگا. جیسے ایک ڈاکٹر کسان کے طور پہ ناکام ہوگا، ایک کسان ڈاکٹر کے طور پہ ناکام ہوگا، اسی طرح سے ایک بنیاد مذہب کی بنیاد پہ چن کے آ کے ایک اچھا پالیٹیشین ہونے میں ناکام ہوگا. سر، آزاد صاحب، اب دو چیزیں ہیں یہاں پہ. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک سائڈ سے جو ہے اولڈ اور ایک سائڈ سے نیو.
اولڈ میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور نیو میں جو ہے وہ راہل گاندھی جی کو بتا رہے ہیں آپ، کیونکہ نیو میں جو ہے نیو جنریشن آ رہی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اولڈ میں جو ہے اولڈ جنریشن آ رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اولڈ جنریشن نیو جنریشن ایک خواب ہے. ہندوستان کو آزادی کس نے دلائی؟ مہاتما گاندھی. اولڈ تھا. ہاں جی بالکل. ابھی 3 سال پہلے ہمارے ملیشیا کا پریزیڈنٹ کون بنا؟ مسلم. 93 سال میں. جی 40 سال والے بھی تھے، جی جی ہار گئے 93 سال میں. راجیو گاندھی جب بنا پرائم منسٹر، بہت میں ان کے کلوز رہا ہوں، 40 سال کا تھا. امریکہ گئے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت. جی پریزیڈنٹ کون تھا؟ ریگن. کیا عمر تھی؟ 84 سال. 84 سال والا دوبارہ بنا، 40 سال والا دوبارہ نہیں بنا. ہاں وہ 414 سے 190 پہ پہنچ گیا. ہاں تو اس لیے اٹل بہاری واجپئی کیا کامیاب گھوڑا. یہ ہمارا نرسمہا راؤ کیا تھا؟ بوڑھا کامیاب پرائم منسٹر. تو یہ کہنا، ہماری اندرا گاندھی سب سے بڑی طاقتور تھی، سب سے طاقتور، پاورفل بھی تھی، دنیا کی خوبصورت بھی تھی، ینگ تھی. کس نے گرا دیا؟ 90 سال کے بوڑھے آدمی نے، جو ریٹائر، جے پرکاش نارائن ریٹائر ہوا تھا، ریٹائر ہو کے بوڑھا آدمی نکلا، اس نے اندرا گاندھی کو ہرا دیا. تو یہ تجربہ ہے، اس میں جوانی اور بڑھاپا کام نہیں آتا. ہاں بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ غلام نبی آزاد صاحب، جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خاص بات چیت کی. باقی سب اپڈیٹ کے لیے آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے دی اسٹریٹ ٹائمز. دیجیے.